الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق یہ طلاق رجعی مرتانی دو بار ہے. فَإِمْسَاكٌ پس رکھ لینا ہے بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَانٍ نیکی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ اور نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم لو مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا ہے، شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یخافا کہ وہ دونوں کے دونوں ڈریں، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت بھی وہ بدلے میں دے دے جان چھڑانے کے لیے. تل کا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس اس سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد اور جو کوئی آگے بڑھے گا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون بس یہی لوگ ظالم ہیں. دوبارہ دیکھیں، الطلاق یہ طلاق، الف لام یہاں پر کیونکہ ذہن کے اندر موجود ہے ہمارے، جس کی بات پیچھے چل رہی تھی، تو اس لیے یہاں پر یہ طلاق ترجمہ کریں گے. الطلاق مرتان یہ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی رجعی جس میں انسان رجوع کر سکتا ہے. مرتان دو بار ہے. فَإِمْسَاكٌ پس روکے رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَانٍ نیکی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور نہیں وہ حلال تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم لو مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا ہے، شیئا کچھ بھی، الا سوائے اس کے ان یخافا کہ وہ دونوں کے دونوں ڈریں، یعنی میاں بیوی، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے. اللہ یہ اصل میں تھا ان اور لا، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت بھی وہ فدیے میں دیتے جان چھڑانے کے بدلے میں. تل کا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون بس یہی لوگ ظالم ہیں. اسلام سے قبل جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا کہ مرد جب چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، جب چاہتا رجوع کرتا. یعنی کہ ایک مرتبہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی رہتی تھی، وہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی تھی، وہ الگ نہیں ہو سکتی تھی. اب مرد کیا کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دے دیتے،
جب دیکھتے کہ اس کی مدت پوری ہونے والی ہے پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق، یعنی عورت اس طرح لٹکی رہتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دی، دو مرتبہ دی، تین مرتبہ دی، اب ختم ہو گئی، وہ عورت آزاد ہو جائے، آگے چلی جائے، وہ معاملہ نہیں تھا۔ بس وہ کیا تھا کہ جب مدت پوری ہونے والی ہوتی تھی اس سے پہلے وہ رجوع کر لیتے تھے۔ اگر مدت گزر جاتی تھی پھر وہ اس سے کیا ہو جاتی تھی؟ آزاد۔ تو وہ مدت گزرنے سے پہلے اس سے وہ تعلق قائم کر لیتے، رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں عورت کے ساتھ کیا تھا؟ ظلم تھا، زیادتی تھی کہ نہ خاوند اس کو صحیح انداز میں رکھ پا رہا ہے اور نہ ہی خاوند اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو عورت یعنی کہیں کی بھی نہیں رہتی تھی۔ تو اسلام نے اس ظلم کو، اس زیادتی کو ختم کیا، اور سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اسی چیز کے روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی یعنی جس میں خاوند کو حق ہے رجوع کا، وہ 2 مرتبہ ہے۔ یعنی وہ بیوی کو طلاق 2 مرتبہ اگر دیتا ہے تو اس کے اندر اس کو رجوع کا حق موجود ہے۔ جب تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک طلاق دینے کے بعد عورت انتظار میں رہے گی 3 مہینوں، 3 حیض تک، جس کو حیض آتے ہیں، جس کو نہیں آتے وہ پھر 3 مہینوں تک۔ اگر وہ اس کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بہتر ہے، اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ حیض گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح جدید کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ اس کو واپس لانا ہوگا۔ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، پھر کبھی بعد میں پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے تو اس کے اندر بھی رجوع کا اس کے پاس اسی طرح حق موجود ہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ دے دیتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ وہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے، خوشی سے کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور نکاح بسنے کی نیت سے ہو کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ نہ ہو ذہن میں کہ میں جاؤں گی، نکاح کروں گی اور پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد اس سے طلاق لے کر یا خلا لے کر میں آ جاؤں گی پہلے خاوند کے بعد، یہ نیت نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیلہ کہلائے گا، حیلے والی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بسنے کی نیت سے ہو، پھر خاوند فوت ہو گیا یا نہ بن سکی، طلاق کا معاملہ ہو گیا، تو اب پھر وہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو اب جب دوبارہ وہ پہلا خاوند اس سے نکاح جب کرے گا تو دوبارہ سے اس کے پاس 3 طلاقوں کے حق موجود ہے، کیونکہ اب وہ نئے سرے سے معاملہ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک اختلافی مسئلہ پایا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی فقہا کے نزدیک، وہ چاہے مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنابلہ ہے، حنفیہ ہے، چاروں کے نزدیک اکٹھی 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ 3 اکٹھی طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی چاروں کے اندر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جائز تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ 3 اکٹھی ایک ہی مجلس کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ اب اگر دے دی ہے پھر اس کے اندر اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے، طلاق اگر کسی نے 3 اکٹھی دے دی ہیں اس میں اختلاف آ جاتا ہے، لیکن دینے کو سب کے سب حرام قرار دیتے ہیں۔ کوئی بھی نہ حنفی اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تم ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دو، نہ ہی حنابلہ، نہ ہی شافعیہ اور نہ ہی مالکیہ، چاروں جو مسالک ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں کوئی بھی اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اصل اختلاف کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب اور مرد نے جب یہ الفاظ استعمال کر لیے طلاق طلاق طلاق، اب وہ کہتے ہیں اس کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظوں کو ہم مانیں گے، اگرچہ دینا جائز نہیں تھی اس نے استعمال کیے، اب جو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہم اس کو جاری کر دیں گے، اس کو نافذ کر دیں گے۔
ٹھیک ہے، اب اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو ہم کہتے ہیں تینوں طلاقیں ہو گئی، یہ طلاق مغلظہ، اب وہ اس سے بالکل کیا ہو گئی، حرام ہو چکی، اب وہ اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن قرآن اور حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال، اور مستدرک حاکم کے اندر غالباً روایت ہے اس کے اندر 3 سال کے الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا عمر کے ابتدائی دور خلافت کے 3 سال، اس کے اندر 3 اکٹھی اگر کوئی بندہ طلاق دیتا تھا وہ 3 شمار نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک شمار کرتے تھے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور خلافت کے ابتدا کے اندر یہی، اگر کوئی بندہ 3 اکٹھی طلاق دیتا تھا وہ 3 نہیں شمار کرتے تھے، وہ ایک شمار کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے اندر وہ کیا نام ہے جلد بازی کرنا شروع کر دی ہے، سوچ و بچار چھوڑ دیا ہے، یعنی طلاق اگرچہ آپشن اسلام نے رکھا ہے لیکن پسندیدہ آپشن نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام یہ چیز نہیں چاہتا اب غض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک یہ حلال تو ہے لیکن مقبوض ترین چیز ہے، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بس بات ہو تھوڑی سی اور بندہ بیوی کو طلاق دے اور اس کو فارغ کر دے، نہیں، وہ چاہتا ہے اس کے اندر رہے۔ تو جب سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگوں نے طلاقیں زیادہ دینا شروع کر دی ہے، شرح بڑھ گئی ہے، تو یہاں پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول نقل کیا ہے کہ حاکم وقت کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے معاملات کے اندر سختی اگر کرنا چاہے، اگرچہ شریعت میں سختی نہ ہو وہ سختی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، ٹھیک ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدیں بھی بیان کر دی اور آپ نے اپنا ارادے کا بھی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں لکڑیاں جمع ہوں، مسلے پہ کھڑا کروں، جاؤں لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، لیکن آپ نے کیا نہیں۔ کوئی حاکم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آج کے بعد جو بندہ نماز کے لیے نہیں آئے گا اس کو میں سزا دوں گا، اس کو اتنے کوڑے میں لگیں گے، جاری کر دیتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں کہ اس کو یہ اسلام نے اجازت دی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت اس کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، نماز کو قائم کروانا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروانا۔ اگر وہ اب اس کے اندر سختی کرتا ہے، کوئی شرعی حد اسلام نے نہیں رکھی لیکن وہ رکھ دیتا ہے، تو علماء کہتے ہیں جائز ہے، اسلام کے اندر اس کے اندر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاسی تعزیرن، سیاسی تعزیر اس نے رکھی ہے، حاکم نے، اس کو اختیار موجود ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی 3 اکٹھی دے گا میں اس کو 3 شمار کروں گا، ان کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے اندر جا کے پڑھ لیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، کیونکہ جب اس کو اسلام کے ساتھ ہم جوڑیں گے پھر غلط ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کی فرامین کی ہی روشنی میں یہ حکم جاری کر رہا ہوں کہ آج کے بعد 3 اکٹھی 3 ہی ہوں گی، پھر ان کا موقف یہ کیا ہو جانا تھا، غلط۔ انہوں نے کہا اگر میں اس کو جاری کر دوں فَأَمْزَاهُ، اور انہوں نے پھر جاری کر دیا، یعنی صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر انکار جب نہیں کیا کہ سیدنا عمر کے اس فیصلے پر، تو سیدنا عمر نے پھر یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی طلاق دے گا ہم اس کی 3 اکٹھی مان لیں گے، یہ سزا کے طور پر انہوں نے رکھا۔ اور پھر آپ اگر اس کی مزید تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی حنفی عالم ہیں، انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفاروق، ٹھیک ہے، اردو کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، کئی مکتبہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو بھی نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ تعزیری فیصلہ تھا، یہ سیاسی فیصلہ تھا، اور انہوں نے اپنے آخر دور خلافت میں اس سے رجوع کر لیا۔ رجوع کیوں کیا؟ ظاہر ہے یہ شرعی حکم نہیں تھا، شرعی حکم ہوتا تو وہ اس کو نہ تبدیل کرتے،
تو تبدیل کرنے کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اب لوگوں کو کچھ سمجھ آ گئی ہے، میں نے تھوڑی سی سختی کی ہے، تو انہوں نے دوبارہ وہ شریعت والے معاملات کو جاری کر دی۔ اسی طرح سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں طلاق دے دی، اور طلاق بھی اس نے 3 نہیں کافی دے دی۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ ممبر پہ چڑھ گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جائے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود، ابھی سے تم اللہ کی کتابوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تم نے، یعنی تم نے طلاق کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اتنی مرتبہ طلاق 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 کہتے رہو، تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ شریعت نے جو اصول بیان کیا اس کے مطابق، یعنی آپ نے وہاں پر 3 مرتبہ اس کی طلاق ہوئی، آپ نے اس کو جاری نہیں کیا بلکہ غصہ کیا اس پر کہ یہ 3 مرتبہ کیوں طلاق دے رہے ہو، کیونکہ شریعت کا مزاج کیا ہے، 1 مرتبہ طلاق دینا۔ اسی طرح رکانہ، سیدنا رکانہ والی روایت بڑی معروف روایت ہے، یعنی یہ وہی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف، انہوں نے بھی اسی طرح 3 اکٹھی طلاقیں دے دی، نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور میرا ارادہ اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا 3 کا ارادہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی اس کی طلاق کو شمار کیا۔ تو بہرحال اور بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، اگر تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اس کے اوپر کتابیں طلاق کے مسائل کے اوپر موجود ہیں، علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ اور اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5۔ اب کوئی بندہ 5 اکٹھی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، کہ فجر کے وقت وہ بندہ کہے کہ آج میری مصروفیت زیادہ ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے یا میں نے اپنے کام کے اندر لگ جانا ہے، ظہر میری اس کے اندر چلی جائے گی، عصر چلی جائے گی، میرے لیے یہ 2 نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گی، لہٰذا میں ابھی فجر کے ساتھ ہی اللہ اکبر ظہر بھی عصر بھی پڑھ لوں۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی بندہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی ظہر ہو گئی، آپ کی عصر ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے پہلے اس نے ادا کیے۔ کس سے پہلے ادا کیے؟ وقت سے پہلے۔ ابھی فجر کا وقت ہے، فجر ہی پڑھ سکتا، ظہر نہیں پڑھ سکتا۔ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، یہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھی کر دیں۔ اسی طرح طلاق کا اللہ رب العالمین نے ایک وقت متعین کیا ہے کہ ایک وقت میں عورت 1 طلاق کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، وہ 2 طلاقوں کا، وہ 3 طلاقوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ہم یہ مزاج شریعت کا نہیں سمجھ رہے ہوتے، شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، عورت کے اندر 1 طلاق سے زائد بوجھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت میں؟ یہ الفاظ پر غور کریں، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اکٹھی اگر 3 ہو جاتی تو پھر فطلقوهن لعدتهن کے الفاظ نہیں آنے چاہیے تھے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، کہ ان کی جب عدت کا وقت آئے اس وقت ان کو طلاق دو، اس وقت آنے سے پہلے اس کو طلاق نہ دو۔ اب اس عورت کا وقت ہی نہیں آیا، آپ اس کو کیسے طلاق دے رہے؟ اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک طہر جب عورت کا آ جاتا ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس میں طلاق دینی ہے، پھر اگلی طلاق کیا ہوگی؟ وہ عورت ناپاک ہوگی، ناپاک ہونے کے بعد دوبارہ جب پاک ہوگی اس کے قریب نہیں جانا، پھر دینی ہے۔ اب اس سے پہلے وقت ہے ہی نہیں، طلاق کا وقت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مجلس کو بھی سمجھ لیں، مجلس کا معنی یہ نہیں ہے جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر بھی غلطی کھا جاتے ہیں۔ مجلس کا معنی یہ نہیں ہوتا، مجلس کا معنی ہی یہی ہے اب وہ عورت کا جو پورا طہر ہے وہ پوری ایک مجلس کہلائے گی۔ اب اس میں آپ یہاں سے طلاق دی، پھر گھنٹے بعد آگے دوسری دے دیں، گھنٹے بعد 3 دے دیں، یہ طلاق شمار نہیں ہوتی، اگرچہ ہمارے کچھ علماء اہل حدیث بھی اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اصل جو شریعت کے مزاج کو اگر دیکھا جائے اس کے اندر، یعنی یہ تفصیل اگر مزید آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، اس کے اندر بہترین کتاب ہے علامہ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے عالم تھے، ان کی ایک مولانا محمد علی جان باز تھے سیالکوٹ کے عالم، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کھول کر اس مسئلے کو، یہ میں نے تقریباً آج سے کوئی
8-10 سال پہلے جب میں پڑھاتا تھا اس وقت پڑھی تھی یہ باتیں، اس وقت کی میں ذہن میں جو ہے کچھ بتا رہا ہوں، تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو شریعت کے مزاج کو وہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے تو اس وقت کے مطابق ہی ہمیں عورت کو طلاق دینی چاہیے۔ تو یہ اکٹھی 3 طلاقیں، یہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر دے دیتے ہیں لیکن اس کو وہ شمار کر لیتے ہیں، حنابلہ بالکل بھی شمار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کیسے وہ پھر ہم واقع کریں، اور پھر اس کے اوپر دلائل بھی میں نے آپ کو اشارتاً بیان کر دی۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل مزید انشاءاللہ اس کی تفسیر اور لفظ مرتان اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی اس مسئلے کو انشاءاللہ کل مزید آپ کو سمجھائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔